دس از مہناز رضا اینڈ یو واچنگ RNN پوڈکاسٹ. میرے ساتھ ہیں سینئرس جرنلسٹ اینڈ کرائم اینالسٹ نسیم قریشی صاحب. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر ہے. آپ کیسی ہیں؟ میں ٹھیک ٹھاک الحمد للہ. اچھا سر، آج سب سے پہلی خبر جو میں آپ سے پوچھنا چاہ رہی ہوں، ڈیٹیل میں ہائی لائٹ بتا دیتی ہوں. اپنی چھت اپنا پروگرام کیا چیز ہے یہ؟ دیکھیں، یہ ہے یہ حکومت پنجاب نے جی یہ عام لوگوں کے، غریب لوگوں کے لیے جو اپنا گھر نہیں بنا سکتے، مطلب ساری زندگی گزر جاتی ہے اور پائی اکٹھا کرتے ہیں جی، اور وہ پھر بھی گھر، کیونکہ وقت کے ساتھ ساتھ آپ کو پتہ ہے چیزوں کی قیمتیں بڑھتی جاتی ہیں، پلاٹوں کی قیمتیں بڑھتی جا رہی ہیں اور جو اس میں مٹیریل لگتا ہے اس کی بڑھتی جا رہی ہیں، تو بنانا مشکل ہے لوگ. اس کے لیے وزیر اعلیٰ پنجاب نے ایک ان لوگوں کو، غریب لوگوں کے لیے ایک اسکیم شروع کی جس کا نام انہیں رکھا اپنی چھت اپنا پروگرام. صحیح. اور مزے کی بات ہے کہ یہ بڑا شفافیت سے، بڑا اچھے طریقے سے یہ جاری ہے، جس میں انہوں نے پلاٹ بھی دیے اور ساتھ میں ان کو لون بھی دیا گھر بنانے کے لیے بغیر سود کے. ٹھیک ہے، بڑا آسان شرائط پر. سر لوگ پوچھتے ہیں کہ یہ ہمیں کیسے ملے گا، اور بہت سے لوگوں کو تو انفارمیشن ہی نہیں ہے. اچھا، یہ آپ کا یہ سوال ٹھیک ہے، مجھ سے بھی بڑے لوگوں نے پوچھا ہے نا. ہاں، لیکن میں آپ کو اس میں ایک بڑی حیران کن بات بتا دوں. یہ آن لائن رجسٹرڈ ہونا ہے. یہ ان کی ویب سائٹ ہے محکمہ ہاؤسنگ کی، پاٹا ڈپارٹمنٹ کی. تو اس میں آن لائن یہ رجسٹر ہوگا اپنا چھت اور اپنا گھر پروگرام اس کے اوپر. اچھا، اس میں آپ کو بڑی بتاتا ہوں، یہ جو میرے پاس انفارمیشن پڑی ہوئی ہے، اس میں انہیں اب تک جو ہے نا 19 لاکھ سے زیادہ لوگ رجسٹر ہو چکے ہوئے ہیں، اور اس میں سے 19 لاکھ سے زیادہ لوگ رجسٹرڈ ہو گئے، انہوں نے اپنے کو رجسٹر کرایا، اور 11,35,000 سے زائد درخواستیں وصول ہوئی ہیں اب تک ہوئی ہیں، جو مجموعی طور پر. اور میں تمہیں یہ بھی بتا دوں، اگلا جو آپ کا سوال اس کا جواب پہلے بتاتا ہوں. 1,31,680 افراد کو درخواستیں، افراد کو گھروں کی تعمیر کے لیے بلا سود قرض فراہم کیا جا چکا ہے. کنفرم ہے یہ بات؟ جی کنفرم ہے. یہ میرے پاس ہے، یہ اعلامیہ جو سرکاری ہے، یہ میرے پاس ہے. یعنی کتنے لوگوں کو ابھی اندازاً مل چکا ہے؟ یعنی ایک جو آپ بتا رہے ہیں یہ مل چکا ہے؟ میں آپ کو بتا رہا ہوں 1,31,680 افراد کو گھروں کی تعمیر کے لیے بلا سود قرض فراہم کیا جا چکا ہے. اور اگلی بات میں آپ بتاؤں، رواں ماہ یہ جو چل رہا ہے ماہ، اس مہینے کے اینڈ تک، آج میرا خیال 11 تاریخ ہے یا 12 تاریخ ہے، ٹھیک ہے، تو آج 11 تاریخ ہے، ٹھیک ہے. تو آپ یہ نوٹ کر لیں، رواں ماہ میں مزید جو سرکاری اعداد و شمار ہیں اس کے مطابق 18,375 افراد کو قرض فراہم کیا جائے گا. یہ وہ لوگ ہیں 18,375 افراد جن کی اپلیکیشنز کو جانچ پڑتال کر کے اس کو انہوں نے ایلیجیبل قرار دیا، جن کو یہ دیا جائے گا. لوگوں کو امید ہے کہ ملے گا. میں بتا رہا ہوں نا کہ ابھی 18,000 کو اس ماہ میں دیا جائے گا. اچھا ٹھیک ہے، اس ماہ میں دیا جائے گا. اب تک صوبے بھر سے 83,300، یہ اگلا آپ کا سوال کا جواب میں دے دیتا ہوں، 83,330 گھر مکمل ہو چکے ہیں. اچھا، اس اسکیم کے تحت 83,330 ہاؤس، مطلب گھر کمپلیٹ ہو گئے ہیں. اور کتنے زیر تعمیر ہیں؟ ٹھیک ہے نا. اور جو وہ ہیں جناب 45,000، ٹھیک ہے، 45,425 گھر جو زیر تعمیر ہیں. صحیح، ٹھیک ہے. اور اس کے لیے اب تک جو گورنمنٹ نے 183 ارب روپے سے زائد رقم ان گھروں کی تعمیر کے لیے تقسیم کر دیا. اچھا، اب اس میں یہ بڑا اچھا کیا انہوں نے، یہ نہیں کیا کہ ایک کسی بڑے کانٹریکٹر کو کانٹریکٹ دیں گے، وہ گھر بنائے گا، 100 چیزیں 100 بات مسائل میں. انہوں نے ہر شخص کو ان کو پیسے دیے اور پھر اس کی نگرانی کی، اور ان کو جو ہیلپ آؤٹ کیا سرکاری انہوں نے کیا، جو آرکیٹیکٹ ہیں یا سرکاری انجینئرز ہیں، ان لوگوں نے ان کی ہیلپ کی گھر کے تعمیر ہونے میں. اس میں کیا ہوا کہ جس بندے نے اپنا گھر بنانا ہے اس نے اپنے گھر کو بڑی ایمانداری سے، محنت سے بنایا. ان میں کوئی جو ہوتے ہیں نا کرپشن کا عنصر زیرو نہیں رہا. ظاہر ہے مجھے قرض ملا ہے، سوچ ہی یہ جاتی ہے کہ جی ملے گا ہی نہیں. ہاں، یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ ہو چکا ہوا. اور اس کا میں بتاتا ہوں یہ کب شروع ہوا اور کیسے شروع ہوا. اچھا، جبکہ 8.4 ارب روپے ریکوری کی جا چکی ہے.
جو اس کی قسطیں واپس آ رہی ہیں نا وہ بھی شروع ہو گئی ہیں, یعنی دے رہے ہیں اچھا لوگ. ہاں, اس حوالے سے نا وزیر جو ہاؤسنگ ہے, صوبائی وزیر ہاؤسنگ بلال یاسین نے کہا ہے کہ اپنی چھت اپنا پروگرام نے کامیابی, شفافیت اور خدمت کے نئے ریکارڈ قائم کیے ہیں. یہ ان کا دعویٰ ہے بلال یاسین کا, جو صوبائی وزیر ہاؤسنگ ہے. اتنی بڑی تعداد میں گھروں کی تعمیر کا منصوبہ قابل ستائش ہے. انہوں نے کہا اپنی زمین اپنا گھر کے تحت 2000 خاندانوں کو مفت پلاٹس بھی دیے جا رہے ہیں, مفت پلاٹ بھی دیے جائیں گے اور اس کے اوپر قرضہ بھی دیا جائے گا. عید الفطر کے بعد وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف خوش نصیب خاندانوں کو مالکانہ حقوق دیں گی. اچھا اب یہ ان لوگوں کے بعد عید کے بعد, اچھا اب میں آپ کو یہ بتاتے جاؤں, یہ باقاعدہ اخبارات میں اشتہار آتا ہے. ہم لوگ اصل میں اپنے گھر کو چلانے میں, محنت مزدوری میں, یہ غریب طبقے کی بات بتا رہا ہوں, ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ ہم نے کس وقت دیکھنا ہے, کہاں پہ دیکھنا ہے, ٹی وی دیکھنا ہے, لیکن دیکھیں گورنمنٹ کے پاس اور کوئی طریقہ نہیں ہے. گورنمنٹ نے مطلب سوشل میڈیا پہ بھی کمپینیں چلی ہیں, ٹھیک ہے, اور سرکاری طور پہ اخبارات میں بھی اشتہارات آئے, اور اس طرح کی خبریں گائے بگائے آ رہی ہیں. تو اب اگر کسی کو گھر چاہیے وہ آرام سے گوگل پہ اپنا چھت اپنا گھر وہ سرچ کر لے, آن لائن کر لے, گورنمنٹ آف پنجاب کو سرچ کر لے. اب تو ہر گھر میں, گلی محلے میں, ہر گاؤں کوچے میں اسمارٹ فون موجود ہے. وہاں پہ لوگ ٹک ٹاک, آپ کو پتہ ہے ٹک ٹاک بنا کے جتنے ٹک ٹاکرز ہیں اس وقت, جتنے یوٹیوبرز ہیں, اس میں سے 80% وہ لوگ ہیں وہ یہ بیکورڈ قصبوں سے, ان علاقوں سے تعلق رکھتے ہیں, اور کم پڑھے لکھے لوگ ہیں, پڑھے لکھے بھی نہیں لوگ. اچھا تو اس کا مطلب اب یہاں پہ ایک چیز, یہ چیز اگر ہم کہیں کہ لوگوں کو نہیں پتا, یہ میں کہنا چاہوں گا اپنے سمیت, ہم بہت ساری ایسی چیزیں جو ہو رہی ہوتی ہیں, جو پازیٹیو ہو رہی ہوتی ہیں, ان کی طرف ہماری توجہ نہیں ہوتی, لیکن ہماری نظر چلی جاتی کہ اگر کوئی گٹر میں بچہ گر گیا, کوئی 50,000 گٹروں میں, 1,00,000 گٹروں میں, کسی ایک گٹر میں وہاں کے کسی ایک بندے کی نیگلیجنسی سے اگر ایک بچہ گر گیا ہے تو وہ پوری دنیا میں, پاکستان میں نہیں رہتا, وہ پروپیگنڈا پوری دنیا میں چلا جائے گا. اب یہ 83,330 گھر مکمل ہو چکے ہیں, اس کا پروپیگنڈا, اس کا کوئی مشہوری نہیں ہوئی ابھی تک. اب آپ نے مجھ سے کوشچن کیا تو میں نے آپ کو بتا دیا. یہ وہ چیزیں ہیں یہ جو تصدیق شدہ ہیں. اور جو صوبائی وزیر بلال یاسین ہے, ان کا بلال یاسین صاحب کا پرانا ٹریک ریکارڈ ہے کہ یہ جو بھی پروجیکٹ میں جہاں پہ بھی ان کو لگایا جاتا ہے وہاں پہ کرپشن, یہ وزیر اعلیٰ کے ویژن کے مطابق اس سے پہلے کرپشن وغیرہ نہیں ہوتی. آپ ہنس رہی ہو, میں صحیح بات بتا رہا ہوں آپ کو. اور لیکن لہریں گننے بیٹھ جائے نا تو اس کو تو آپ روک نہیں سکتے. سر 80% لوگوں کو یقین ہی نہیں ہوتا کہ ہمیں ملے گا بھی کہ نہیں. لیکن یہ دیکھیں میں نے آپ کو بتائی ہیں کہ 11,35,000 سے زائد درخواستیں جو موصول ہوئی, 19 لاکھ موصول ہوئی, اور 11 لاکھ اس میں سے 19 لاکھ رجسٹرڈ ہوئے. جگہ کہاں ہے؟ یہ مختلف جگہوں پہ ہے. اچھا مختلف جگہوں پہ ہے. یہ 2,000 تو انہوں نے دینی ہے جگہ مختلف جگہوں پہ جہاں پہ سرکاری زمین انہوں نے دے دی ہے پلاٹ بنا کے. یہ بات ہو رہی ہے جو قرضہ دیا گیا 15 لاکھ روپے آپ کو گھر بنانے کے, 2 کمرے بنانے کے لیے, اپنا گھر بنانے کے لیے, چھوٹے گھر بنانے کے لیے, جس میں انہوں نے یہ بتایا ہے کہ 83,330 گھر مکمل ہو چکے ہیں, جبکہ 45,425 گھر زیر تعمیر ہے جو زیر نگرانی گورنمنٹ کے بن رہے ہیں. اور بنا کون رہا ہے, اس کا کانٹریکٹر کون ہے, وہ خود ہیں جن کو یہ قرض ملا ہے, اور وہ جو خود ہیں مالکان ہیں وہ ہیں. اچھا سر, ایک بڑا امپورٹنٹ کوسچن میرے مائنڈ میں خود سے آیا ہے کہ جیسے فار ایگزامپل کوئی اپلائی کرتا ہے تو وہ کس پہ ہاف پہ, مطلب اس کی گارنٹی کیا ہوگی, وہ اپنا گارنٹر کیسے ہے کہ مطلب آپ آن لائن تو آپ رجسٹریشن کرا رہے ہیں, آلریڈی آپ ایک رینٹل ہیں, آپ کے پاس اپنا گھر نہیں اور اپنا گھر ہی تو چاہ رہے ہیں, تو پھر وہاں کیسے گورنمنٹ کو پتا کہ ہمیں انسٹالمنٹ یہ بندہ صحیح ہے اور اس کی انسٹالمنٹ آئے گی؟ دیکھیں اب جو بھی چیز ہوتی ہے ہمارے اب یہاں پہ ساری چیزیں ڈیجیٹلائز ہو چکی ہوئی ہیں. جی آپ کا جو نادرا کا آئی کارڈ ہے یہ اسی کے اوپر ساری چیزیں ہوتی ہیں. اچھا ٹھیک ہے, وہ نادرا اب ایسا گورنمنٹ کے پاس سسٹم ہے کہ آپ نے اپلائی کیا ہے تو وہ بتا دے گا کہ اس سے پہلے بھی آپ نے کسی کوٹے میں لیا ہے کوئی گھر, کسی کوٹے میں کوئی پلاٹ لیا ہے, وہ بھی بتا دے گا. اچھا اب یہ کچھ چیزیں ہوتی ہیں کہ نا جس میں وہ ایلیجیبل دیکھتے ہیں بندے کو اس موبائل نمبر سے, جو موبائل نمبر اس نے درج کرایا ہوتا ہے اور جو شناختی کارڈ ہوتا ہے اس سے اس بندے کی مالی حالت کا بھی پتہ چل جاتا ہے. اب یہاں پہ سم ٹائم بعض خرابیاں یہاں پہ یہ آتی, بعد لوگوں کی اپلیکیشنیں خراب ہوئیں, نہیں ان کو ملا,
میرے تک بھی وہ باتیں پہنچی، وہ یہ تھی مثال کے طور پہ کوئی بندہ ڈرائیور ہے کسی کے پاس، جاب کر رہا ہے کسی بندے کے پاس، اس نے کیا کیا، اس کے باہر سے اس کے پیسے آنے تھے، اس نے وہ پیسے اس کے اکاؤنٹ میں منگوا لیے ڈرائیور صاحب کے، ٹھیک ہے، یا کسی سے پیمنٹ لینی تھی اس نے اس کے اکاؤنٹ میں پیمنٹ لے لی. اب ایک شخص کے اکاؤنٹ میں اگر 50 لاکھ آ رہا ہے، صحیح، ٹھیک ہے، وہ اللہ کا ہے، وہ غریب آدمی، اس کو 50 لاکھ بھی کچھ نہیں ملا کیونکہ اس کے باس کے پیسے آئے، اس کے باس کے ہیں، ٹھیک ہے نا. تو اب وہ اس کی اپلیکیشن، یہ سسٹم ایسا ہے جس کے اکاؤنٹ میں اتنے پیسے ہیں، تب یہ کون جسٹیفائی کرے گا وہ 50 لاکھ اس کے اپنے ہیں یا کس کے ہیں؟ کس کے ہیں. تو یہ بیچ میں تھوڑی سی چیزیں ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کوئی خرابی نہیں ہے. اچھا، اگر ہم اتنے یہ بریک ایک دو چند لوگ ہوں گے نا، لیکن زیادہ تر لوگوں کو یہ بالکل بغیر کسی چیز کے، بغیر تمیز کے کہ یہ کس پارٹی کا ہے، یہ رولنگ پارٹی کا ہے یا اپوزیشن پارٹی کے بندے ہیں، جنہوں نے اپلائی کیا اور جو ریکوائرمنٹ تھی جو اس میں اس کے اپلائی کرنے کی جنہوں نے پوری کی، ان کے نام تو وہ سامنے آ گئے. اب دیکھیں نا، اب اس میں 11 لاکھ سے زائد درخواستیں وصول ہوئی ہیں، جس میں سے 1,31,680 افراد کو گھروں کی تعمیر کے لیے بلا سود قرض فراہم کیا گیا. کتنا؟ صحیح، ٹھیک ہے، 1,31,680. ٹھیک ہے جی. اور اس ماہ جو ہے، اس ماہ 18,000 سے زائد افراد کو قرض دیا جائے گا جن کی اپلیکیشن منظور ہو چکی ہوئی ہیں. اور اب تک 83,000 جو 1,31,000 میں سے جن کو قرض موصول ہوا ہے، ان کے 83,330 گھر مکمل ہو چکے ہیں، اور 45,425 جو گھر ہیں وہ زیر تعمیر ہیں، یعنی کہ بن رہے ہیں. تو یہ میں تو کہتا ہوں کہ اس طرح کے جو عوامی پروجیکٹ ہیں اس میں لوگوں کو گورنمنٹ کی اس چیز کے اوپر ہم میں اپریشیٹ کرنا چاہیے. میں وزیر اعلیٰ مریم نواز کا شکریہ ادا کرتا ہوں. چلو اتنے لوگوں کو جو چیز نظر آ رہی تو واقعی نظر آ رہی ہے. اچھا سر، ایک اور بہت بڑی اناؤنسمنٹ سنی ہے میں نے، پنجاب حکومت نے اسلحے کا خاتمہ اس کا اعلان کر دیا ہے. اچھا، اس پہ تھوڑا سا میں آپ کو کلیئر کر دوں، اسلحے کا خاتمہ نہیں ہے، یہ غیر قانونی اسلحے کے خاتمے کے حوالے سے ہے. یہ گورنمنٹ کا ایک بڑا سیریس اقدام ہے. گورنمنٹ کو پچھلے 6, 7, 8 ماہ سے اس کے اوپر کام کر رہی تھی. تو سر ایک منٹ آپ کو روکوں گی، تو یہ اعلان کس، یعنی کہ آئی جی پنجاب نے کی ہے؟ اچھا چلے، اچھا سوال ہے، میں کلیئر کر دوں. میں وہی بتانے جا رہا تھا. یہ پہلا اس کا جو اعلان ہوا تھا وہ ہوا تھا ایک پریس کانفرنس میں، جو آئی جی پنجاب، ایڈیشنل آئی جی CCD اور ایڈیشنل سیکرٹری جوڈیشل ہوم ڈپارٹمنٹ، ان تینوں نے اکٹھے ایک پریس کانفرنس کی تھی، جس میں انہوں نے کہا تھا جو غیر قانونی اسلحہ ہے اس کو 15 دن کے اندر جمع کرا دیں فوری طور پہ. اچھا، وہ اس کے بڑا شور پڑ گیا. تو سر پتہ کیسے چلے گا جی جس کے پاس لائسنس نہیں ہے اور غیر قانونی اسلحہ ہے؟ یہ بھی آپ کے سوال کا جواب دیتے، لیکن میں اس سے پہلے یہ کلیئر کرنا چاہتا ہوں پورا. تو یہ اس کے بعد ایک قانونی پیچیدگی یہ آئی، جی وہ یہ آئی کہ یہ غیر قانونی اسلحہ جو ہم اعلان تو کر دیا، یہ جمع کہاں پہ کرائیں، اور جمع اگر کرائیں گے تو کس قانون کے تحت وہ وصول کر کے اس کو رجسٹر کریں گے غیر قانونی. یہ جو ہے نا ایک ایمنسٹی اسکیم ہے، اگر کسی کو غیر قانونی اسلحہ ہے تو مغرو لائے، فارغ کرے، کیونکہ وہ کبھی گلے پڑ سکتا ہے. جو کیونکہ اب جو نیا قانون آ رہا ہے، میں بھی جو آگے بتاؤں گا، اس سے زیادہ خوفناک بات ہوگی ان لوگوں کے لیے جنہوں نے شوقیہ ایویں اسلحہ لے کے رکھا ہوا، نہ کوئی کام ہے نہ کچھ ہے، لیکن اسلحہ نہیں لیا ہوا، تو ان لوگوں کے لیے بڑا خوفناک چیز ہے. تو یہ میں آگے جا بتاؤں. تو یہ تب نے اعلان کیا تو اس میں کچھ پیچیدگیاں آ گئی قانونی. ان میں یہ ہو گئی بات کہ یہ جو لوگ اسلحہ جمع کرائیں گے انہوں کا ڈسکارڈ کر دیا جائے اس اسلحے کو، تجاویز تھیں. پھر وہاں پہ محکمہ قانون نے ایک پوائنٹ اٹھایا، انہوں نے کہا اچھا جی آپ ڈسکارڈ کر دیں اسلحے کو، یہ جو غیر قانونی اسلحہ اگر کوئی جمع کراتا ہے تو اگر ماضی میں اس اسلحے سے، اس غیر قانونی اسلحے سے کوئی کرائم ہوا، کوئی واردات ہوئی یا کسی کی مرڈر کے میں استعمال ہوا، وہ تو ایک آلہ قتل ہے یا پھر وہ مال مقدمہ ہے. اگر وہ ڈسکارڈ ہو گیا تو اس میں ہو سکتا ہے ملزم کو فائدہ نہ ہو، تو پھر اس کو تھوڑا ڈیلے کیا گیا. اچھا، اور اس کے اندر کوئی جو قانونی چیزیں تھیں، پیچیدگیاں تھیں، اس کو دور کی گئی. اس کے بارے میں پہلے بھی بات کر چکے ہیں اور ہم نے پہلے بھی کی تھی. اس کو بالکل تیار کر لیا گیا تھا، تیار کیے ہوئے کو 1.5-2 ماہ ہو گئے ہیں. اب یہ جو آپ کا جو تھی سوال کا جواب، اعلان کس کی طرف سے ہے، یہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف صاحبہ نے ناجائز اسلحے کی خاتمے کا اعلان کر دیا ہے اور کہا ہے کہ یہ ناجائز اسلحہ جمع کروایا جائے
اور اس کے لیے ایک مخصوص دن کا اعلان کیا جائے گا عید کے فوراً بعد. اس دوران وہ نجائز اسلحہ آپ کو جمع کرانا ہوگا. اچھا سر، یہ غیر قانونی جن کے پاس اسلحہ ہے کہاں جمع کروائیں گے؟ ہاں یہ میں آپ کو دوبارہ بتاتا ہوں. یہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز صاحبہ نے خود یہ ہے کیا کہتے ہیں، یہ جو ہے نا سامنے ہمارے پاس اعلامیہ پڑا ہوا ہے گورنمنٹ کا، اس میں انہوں نے خود کہا ہے کہ نجائز اسلحہ خاتمے کی جو ذمہ داری انہیں CCD کو دے دی. CCD کے پاس جمع ہوگا اور یہ ہے جناب کو سونپ دی گئی ہے. اور یہ دا پنجاب سرنڈر illicit آرمز ایکٹ 2026 جو ہے نا وہ لاگو کیا جا رہا ہے. اس کی منظوری وزیر اعلیٰ پنجاب نے دے دی ہے. اور نئے ایکٹ میں ہر قسم کے نجائز اسلحے کو خاتمے کے لیے شقیں شامل کی گئی ہیں. تو کیا سر ان کی سزائیں کیا ہوں گی اور یہ کب سے رولز نافذ ہو رہے ہیں؟ دیکھیں نا، پہلے تو آپ یہ سمجھیں کہ یہ لاگو کب سے ہوگا، پھر اس کے بعد سزائیں آتی ہیں جو جن سے برآمد ہونے پہ، صحیح، جمع کرانے پہ کوئی سزا نہیں ہے. آپ کے پاس چاہے کوئی چھوٹی سی پین پسٹل ہے یا پھر آپ کے پاس کوئی کلاشنکوف ہے، اور اگر آپ رضا کرانہ طور پہ اس قانون کے تحت جمع کراتے ہیں، جب یہ اعلان کیا جائے گا عید کے بعد کے بارے میں سنا گیا کہ عید کے بعد ہوگا، تو اس کے بعد آپ کو یہ امنسٹی ہے کہ آپ کو کوئی جرمانہ کوئی فائن نہیں. آپ نے ڈر ہو کے جا کے باقاعدہ اس کا اعلان ہوگا، ہم بھی بتائیں گے لوگوں کو کہ یہ اب آپ جمع کرا سکتے ہیں اور کن کن پوائنٹس پہ جمع کرا سکتے ہیں. چونکہ یہ CCD کے پاس جمع ہونا ہے تو جو CCD کے تھانے، جو CCD کے ریجنل آفس ہیں، یہ ہر ڈسٹرکٹ میں قائم ہے، ہر ڈسٹرکٹ میں موجود ہیں. اگر نہیں کسی کو پتا ہوگا متعلقہ تھانے سے پوچھے گا، وہاں تک چلا جائے گا، وہاں پہ جائے گا، اس کے نام سے وہ اصل لائسنس ایک رجسٹر میں انٹرسٹ ہوگی، وہ جمع ہو جائے گا. ہو سکتا ہے کہ لوگوں کی آسانی کے لیے یہ جو خدمت سینٹر پولیس کے بنے ہوئے ہیں ان میں بھی اصل لائسنس جمع کرنے کا کوئی کاؤنٹر بن جائے. اب چونکہ یہ اس کی منظوری وزیر اعلیٰ نے دے دی ہے، اب یہ قانون بن گیا ہے، قانون کو نافذ کرنا ہے جو عید الفطر کے بعد نافذ ہوگا. اور یہ جو ہے نا پنجاب میں پہلی مرتبہ اسلحے کی نمائش اور ناجائز استعمال کے سد باب کے لیے ایک جامعہ ایکٹ تیار کیا گیا. اچھا ٹھیک ہے نا، جو میں نے بتایا دا پنجاب سرنڈر illicit آرمز ایکٹ 2026 illicit جو ہے مطلب غیر قانونی، پنجاب سرنڈر غیر قانونی اسلحہ ایکٹ 2026. اچھا اب اس میں ذرا آپ کے سوال کا جواب دیں. ایک اور سوال میرے ذہن میں آ رہا ہے جو آپ سوال ہی کیے جا رہی، پہلے سوال کا جواب تو لے لیا کریں، بولیں. آپ نے اسلحہ لائسنس کے بارے میں بھی بتانا ہے کہ جن کے پاس اسلحہ لائسنس ہے کیا وہ گھر میں رکھ سکتے ہیں؟ ہاں یہ بھی ہے، کیونکہ اس میں بہت سی سوال میں اس کا بتاتا ہوں. اس کا بتا پہلے میں یہ بتا دوں، جن لوگوں کے پاس غیر قانونی اسلحہ ہے یہ جیسے ہی عید الفطر کے بعد باقاعدہ اعلان ہو جائیں گے، پریس کانفرنسیں بھی ہوں گی، بتایا بھی جائے گا، ہم لوگ بھی بتائیں گے. اچھا. اور ہمارے اس پوڈ کاسٹ کے پاس جب یہ پوڈ کاسٹ پبلش ہوگا، دوسرے ہمارے جو سوشل میڈیا انفلوئنسر ہیں وہ بھی اس کے اوپر اپنی اپنی معلومات کے تحت وہ بھی بات کریں گے. ویسے آج یہ سرکاری طور پہ اعلامیہ ہے، کل کے اخباروں میں کی زینت بنے گا تو یہ اس کا شور پڑ جائے گا. تو اس میں میں آپ کو پہلے اس سے پہلے میں بتا دوں جو آپ نے لائسنسی اسلحے کی بات کی ہے. لائسنسی اسلحہ رکھنے والا جو شخص ہوگا وہ اپنے پاس اسلحہ رکھنے کی وجہ بھی بتائے گا اس قانون کے آنے کے بعد. اچھا. ہاں، اور اس نے اگر اپنے گھر میں جیسے لوگوں نے شکار کرنے والے گنیں لٹکائی ہوتی ہیں اپنے ڈرائنگ روم میں، وہاں پہ بھی اگر اس نے نمائش کرنی تو اس کے لیے بھی ایک خصوصی اس کو اجازت نامہ لینا پڑے گا ہوم ڈپارٹمنٹ سے کہ میرے پاس یہ اسلحہ ہے تو میں نے یہ اپنی حفاظت کے لیے رکھا ہوا ہے تو میں نے یہاں پہ لگانا. اچھا اب اس کی جو سخت سزائیں جو آپ کو میں بتاؤں، پہلے تو یہ ہے کہ ابھی اس وقت تک جب تک یہ لاگو نہیں ہے، اسلحہ اگر کسی سے برآمد ہو جاتا ہے غیر قانونی لائسنس نہیں ہے، وہ یہ ہے کہ جب کسی سے اگر اسلحہ برآمد ہوتا ہے نا تو اس کے اوپر 13ویں پینٹ کی ایک دفعہ ہے وہ لگتی ہے جس کی نا ایک دن بعد بیل بھی ہو جاتی ہے. لیکن اب ایسا نہیں ہوگا. یہ قانون نافذ ہوتے ہی پنجاب سرنڈر غیر قانونی اسلحہ ایکٹ 2026 کے نافذ ہونے کے بعد 10 سال سے لے کے 10 لاکھ روپے جرمانہ، 3 لاکھ سے 10 لاکھ روپے جرمانہ، ہو سکتا ہے رقمیں وغیرہ میں فرق ہو، جیسے یہ آئے گی تفصیلات جیسے سامنے، اور 10 سال تک قید
اور بڑا سیریس قسم کی یہ سزائیں ہیں, یہ کوئی چھوٹی سزائیں نہیں ہیں, صحیح. یہ دونوں لاگو ہو سکتی ہیں. اور لسٹر پولا بھی ہو سکتا ہے, ٹھیک ہے نا, مطلب میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ غیر قانونی اسلحے کا ہمارے کام نہیں ہے, جن کے پاس ہیں وہ جمع کرا دیں. اچھا سر, یہ بتائیں کہ جو غیر قانونی اسلحہ ہے, میرے ذہن میں چل بھی رہا تھا یہ سوال, پہلے تو پتہ کیسے چلے گا کہ رکھے ہوئے ہیں لوگوں نے, اچھا, اور یہ جمع کیوں کرائیں گے؟ اب بڑی خوفناک بات بتاؤں میں آپ کو, اچھا ناظرین کے لیے بھی ہے, میں آپ کو ناظرین بتاؤں, آپ کے پاس اسلحہ ہے اور آپ نے کبھی نہ کبھی کسی نہ کسی وقت پہ وہ کہیں نہ کہیں کسی کو دکھایا ہے. ظاہر بندے نے اسلحہ ہوتا ہے, بندہ ٹیکا ٹکا بناتا ہے, اور آپ نے ویڈیوز بھی بنائی ہوئی, ویڈیوز بھی اپلوڈ ہیں آپ لوگوں کی, یہ چیزیں ریکارڈ پہ ہیں. اس کے علاوہ آپ کے اپنے حلقے میں سے لوگوں کو معلوم ہے کہ آپ کے پاس غیر قانونی اسلحہ ہے, یعنی کہ گھر ٹھیک ہے, کی, اور وہ آپ کو متعلقہ پولیس کو معلوم ہے زیادہ تر کہ کس کس کے پاس اسلحہ ہے. یہ لسٹیں موجود ہیں اور بن چکی ہوئی ہیں. یہ میں آپ کو آپ کے پروگرام میں یہ ایک بہت بڑی خبر بریک کر رہا ہوں, اس میں لوگوں کا فائدہ ہے اس میں, ٹھیک ہے. اگر لوگوں کے کوئی سوالات ہوں وہ کمنٹس باکس میں اپنے علاقے کے لحاظ سے ہمیں وہ سوال کریں, ہم اس کے بھی جواب دیں گے, کیونکہ بڑا سیریس ایشو ہے, چھوٹا ایشو نہیں ہے کہ جو وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز صاحبہ نے جو اعلان کر دیا آپ یہ سمجھے چھوٹی بات ہے. یہ بہت بڑا خوفناک ایک نیا کھاتا کھلنے جا رہا ہے. مطلب اگر ایسا میں یہ کہوں کم نہیں ہوگا کہ غدر مچنے جا رہا ہے, ایک مخصوص لوگوں میں, مخصوص دنیا میں غدر مچنے جا رہا ہے. اب یہ غیر قانونی اسلحے میں اور جو لائسنسی اسلحے میں فرق کیا ہے, ان کو کیسے پتہ ہے؟ میں نے آپ کو جو بتایا ابھی معلوم ہے, یہ خفیہ لسٹیں بنی ہوئی ہیں اور ان کے پاس موجود ہیں. جو نہیں ہوں گی دائیں بائیں سے مخبریاں ہو جائیں گی, ان کو پتہ چل جائے گا. اور جتنے اسلحہ لائسنس ہیں اس وقت وہ سارے کمپیوٹرائز ہیں, اور ان کو پتہ ہے کہ کس کے پاس کون سا اسلحہ ہے, کس کے پاس کون سا نہیں ہے. تو یہ نیا قانون آنے کے بعد تو بہت زیادہ سختی ہو جائے گی. اسلحہ آپ بالکل بھی لے کے نہیں چل سکتے. اور یہ جو سیکورٹی ایجنسیز کے جو اگر آپ نے گن مین بھی رکھے ہوں گے, اب یہ سیکورٹی ایجنسیز کے بھی اسلحے چیک کیے جا رہے ہیں. اچھا, وہ کیا جائے, کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ ان کے پاس 10 اسلحہ لائسنس ہیں, انہوں نے 20 گن مین جو ہے نا آگے 50 گن مین دیے ہوئے, اسلحہ لائسنس آپ کے پاس صرف 20 ہیں اور آپ نے 50 دیے ہوئے آگے گن مین, اور وہ بھی جسٹیفائی کرنے ہوں گے, بتانا ہوگا. اچھا, اس میں نا ضروری جو بات ہے نا لوگوں کے جاننے کے لیے وہ یہ ہے, اس میں پینک ہونے کی ضرورت نہیں ہے, کوئی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کے مجھ سے کئی لوگوں نے سوال کیا ہے کہ ہمارے پاس اسلحہ ہے, اب ہم کیا کریں. یہاں تک بھی انہوں نے کہا جی ہمارے والد صاحب فوت ہو گئے, ان کا اسلحہ پڑا ہوا, ہم کیا کریں. تو یہ کچھ نہ کریں, پریشان نہ ہو. یہ گورنمنٹ کا اعلان ہے, مطلب یہ جو پنجاب سلنڈر غیر قانونی اسلحہ ایکٹ ہے, پنجاب سلنڈر اللیسٹ آرمز ایکٹ 2026 جیسے نافذ ہوا, یہ نیا رولز ہے, یہ نیا قانون بنا ہوا ہے, بن گیا ہوا ہے, یہ ابھی لگا نہیں ہے, یہ نافذ اپلائی نہیں ہونا. اس کی وزیر اعلیٰ پنجاب نے منظوری دے دی ہے. اب میں آپ بتا دوں یہ لگ جانا ہے اور یہ نافذ ہو جانا ہے, اور یہ عید الفطر کے بعد جو ہے نا لگے گا. اور اس میں ایک مقررہ مدت بتائی جائے گی, اور 15 دن ہے یا 1 ماہ ہے, اس دوران آپ نے اسلحہ جمع کرانا ہوگا. اگر جمع نہیں کرائیں گے تو اس کے لیے سخت سزائیں تجویز دی گئی ہیں, اور ہر طرح کے اسلحہ لائسنس کے لیے سزائیں تجویز دی گئی ہیں. اور میرا خیال ہے کہ جو عام شہری ہیں ان کو جمع کرا دینا چاہیے. سر اس کے علاوہ ایک کتاب کا جو اسلحہ ہوتا ہے, کتابی اسلحہ, اس بارے میں. کتابی اسلحہ نہیں ہے, اب میں آپ کو بتاؤں, کتاب لائسنس اچھا جو ہے بک والا, پہلے لائسنس ہوتا تھا بک والا. ہاں, آپ یقیناً آپ مجھ سے یہ پوچھنا چاہ رہی ہیں ان کا کیا بنے گا. ہاں, تو ان کے بارے میں آپ کو بتا دوں, پہلے بھی ہم نے بتایا جو کتاب والا لائسنس ہے اس کے حوالے سے حکومت نے 2015 میں, میرا خیال ہے 2015 میں یہ کہا تھا کہ جن کے پاس کتاب والا لائسنس ہے وہ جو ہے نا نادرا کا لائسنس کے لیے اپلائی کریں اور آپ اس کو کنورٹ کرائیں. اور یہ سلسلہ چلا 2020 تک, 2020 تک, 15 سے 5 سال تقریباً چلا. اچھا, کہ آپ اپنا لائسنس جو ہے لائسنس جو ہے نا وہ والا جمع کرا کے آپ جو کارڈ والا لے لیں. تو وہ اس میں بہت سارے لوگوں نے لے لیا, اور بہت سارے لوگوں نے رہ گئے کسی بھی وجہ کو, بیرون ملک ہیں یا ٹائم نہیں ملا, تو وہ بند ہو گئی اسکیم 2020 میں. اس کا بین لگ گیا, وہ مکمل بین رہا. اس میں بہت سارے لوگوں نے میرے سے رابطہ کیا. ظاہر ہے ہم جب بیٹ کرتے ہیں تو لوگ ہم سے آ کے بات کرتے ہیں, جو ہیلتھ کی بیٹ کرتا ہے تو اس سے لوگ ہیلپ لیتے ہیں کہ پروفیسر یا ڈاکٹر کو چیک اپ کروا لیں.
تو ہم یہ کرائم کی بیٹ کرتے ہیں, لہٰذا ہم سے لوگ آ کے پوچھتے ہیں, بات کرتے ہیں. مجھ سے بڑے لوگوں نے رابطہ کیا کہ جنہیں میرے والد کا ہے, میرا اپنا لائسنس ہے, کتاب والا لائسنس ہے, میں باہر گیا ہوا تھا, میں جاب میں دوسرے صوبے میں تھا, میں اب کرنا جب ہو نہیں رہا, کیا کریں. تو بڑی درخواستیں میرے دی گئی جو ہے نا مارچ 2025 میں مینگل صاحب تھے ہوم سیکٹری ہوم, ان کے اس دور میں پھر یہ ایک دوبارہ سے ایک ریلیکس دیا گیا کہ جن کے پاس کتاب والے لائسنس ہیں تو وہ جمع کرا دیں. صحیح. تو پھر 13 نومبر 2026 کو دوبارہ بین لگ گیا, اور ہوم ڈپارٹمنٹ کے ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ اب وہ کتاب والے لائسنس جو ہیں وہ کنورٹ نہیں ہوں گے. اب وہ اگر مجھ سے پوچھے کوئی اس قانون کے تحت پنجاب سرنڈر اللیسٹ آرمز ایکٹ 2026 کے تحت اس کی رو سے اس کے اندر جو چیزیں ہیں, تو جن کے پاس وہ کتاب والے لائسنس ہے تو ان کے وہ کنورٹ نہیں کروا سکے کسی بھی وجہ سے. اب وہ جو اسلحہ ہے وہ غیر قانونی تصور ہوگا. اچھا, یعنی اس کی ویلیو نہیں ہوگی. اب وہ غیر قانونی تصور ہوگا. اگر کہیں پہ آپ سے تلاشی ہو جاتی ہے, آپ کو دیکھا جا سکتا ہے, تو اگر آپ کے پاس لائسنس موجود ہے, کتاب والا ہے, کتاب والا لائسنس ہے, لیکن آپ کے اوپر یہ ایکٹ لاگو ہوتا ہے, آپ کو سزا بھی ہو سکتی ہے. تو ایک سیریس میٹر امپورٹنٹ بات ہے, تو یہ جمع کرانا چاہیے. اچھا سر, ایک بہت امپورٹنٹ کویشچن میرے مائنڈ میں چل رہا ہے, یہ جو بدماش لوگ ہوتے ہیں جن کا ایک گروپنگ ہوتی ہے, ڈھیروں اسلحہ ان کے پاس ہوتا ہے, ان کو کیسے نپٹیں گے اور کیسے ہینڈل ہوں گے؟ اچھا میناز, آپ کا یہ بڑا زبردست سوال ہے. جی میناز, میں آپ کو یہ بتاؤں, آپ کے اس سوال کے وہ بات ٹھیک ہے. جو گینگسٹر ٹائپ لوگ علاقے میں, پہلوان ٹائپ لوگ علاقے دے چودھری, ٹھیک ہے, کنٹوٹے کہہ لو, ان لوگوں کے پاس بہت اسلحہ ہے, انہوں نے لتی چڑی کا نہیں پتا ہوتا. وہ جو ڈالا کلچر جو ختم ہوا ہے نا, ڈالا کلچر, یہ 1 سال پہلے جب وہ آئے نا آپ کے ادھر DIG آپریشن فیصل کامران, جی جی ٹھیک ہے, انہوں نے بڑی سختی سے ڈالا کلچر کے خلاف مہم چلائی. اچھا, ان کے دور میں لاہور کے اندر تو وہ جو ڈالا کلچر تھا اور یہ گن مین لے کے پھرتے تھے, ان کا خاتمہ ہوا. ایون کہ جو ٹک ٹاکر یا یوٹیوبر جو حضرات تھے اور وہ اپنے ساتھ گن مین لے کے پھرتے تھے, ان کو بھی پکڑا گیا, لتر پڑے. پھر اس کے بعد کوئی 8 ماہ پہلے 9 ماہ پہلے نا CCD کا قیام ہوا. جب CCD کا قیام ہوا, CCD نے تو یہ ہر طرح کی ایکٹیویٹی کے بالکل بین لگا دیا. وہ لاہور سمیت پورے پنجاب میں اب جو کنٹوٹے بدماش جن کے ڈیرے چلتے تھے, اور ڈیروں پہ جناب آپ جائیں اندر تو یہ ایک کلاشن ادھر پڑی ہوئی ہے, ایک ادھر گن پڑی ہوئی ہے, 2 بندے ادھر گنے لے کے کھڑے, وہ اب ختم ہو چکا ہو. اب وہ لوگ نہیں دکھاتے. اب یہ بھی میں آپ کو بتا دوں, یہ ان لوگوں کے لیے جن کے پاس زیادہ اسلحہ ہے اور وہ لائسنسی اسلحہ ہے, اور ہر شناختی کارڈ کے اوپر گورنمنٹ کے پاس لسٹ موجود ہے کس کے پاس کتنے لائسنس ہے. اب وہ ان کے پاس وہ سافٹ ویئر بھی ہے, وہ یہ کلک کریں گے وہ بتا دے گا کہ اس شناختی کارڈ کے اوپر 5 لائسنس ہیں, اس شناختی کارڈ پہ 2 ہیں. یہ ساری لسٹ ان کے پاس موجود ہے. اب اس کے مطابق وہ بھی جو بھی کوئی شخص ہے دشمن دار یا دنیا دشمن والا, وہ زیادہ اسلحہ رکھنے کی اپنی وجہ بتائے گا معقول. صحیح. اور یاد ہے پچھلی دفعہ تو جو ہے نا سہیل ظفر چڈھا صاحب نے یہ کہا تھا کہ آپ کو گارڈ ہم نہیں رکھنے دیں گے, آپ کو ہم دہشت نہیں پھیلانے دیں گے, آپ اپنے ساتھ اسلحہ بردار لوگوں کو لے کے پھرتے ہیں, لوگوں کی شادیوں میں ادھر ادھر جاتے ہیں, اگر تمہیں بہت جان کا خطرہ ہے تو دبئی شبئی چلے جاؤ. تو اس کا مطلب یہ تھا, میسج تھا ان لوگوں کے پاس جن کے پاس غیر قانونی اسلحہ زیادہ ہے اور لائسنسی اسلحہ بھی ہے, تو وہ ان سے پوچھا جائے گا, وہ جسٹیفائی کرے گا. تو اس قانون کے تحت گورنمنٹ کے پاس اختیار ہے, یہ نیا قانون ہے پنجاب سرنڈر غیر قانونی اسلحہ ایکٹ 2026, لائسنسی اسلحے کو کینسل کر کے اسلحہ ضبط کرنے کا. آج کل تو عام آدمی جس کے پاس تھوڑا پیسہ آ جاتا ہے تو وہ اپنے پاس ایک بندہ اور پھر ساتھ اس نہیں, اب وہ اس کے لیے وہ کو بتانا پڑے گا, ایسے نہیں, اب ایسے نہیں, یہ تو پھر پکڑ میں آ گئے نا سارے. اچھا سر, ایک اور بڑی امپورٹنٹ خبر سنی ہے کہ ورکر ویلفیئر گرانٹس کے لیے کوئی جدید سسٹم تعارف کروایا گیا ہے. ہاں, یہ ایک جو ہے نا سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ ہے. جی جی. یہ لیبر و انفرادی قوت کا یہ ڈپارٹمنٹ ہے جس کے صوبائی وزیر محمد منشا اللہ بٹ, اور سیکٹری ورکرز ویلفیئر فنڈ جو ہے نا, ان کی طرف سے ایک اعلانیہ ایک چیز سی خبر سی باہر آئی ہے جس میں بتایا ان کے لیے کوئی کالونی بھی بن رہی ہے. میں وہی بتاتا ہوں میں آپ کو. اچھا, وہ لیبر کالونی ہے, اور وہ بن رہی ہیں کمالیہ اور جھنگ میں.
اچھا پنجاب کے محنت کشوں کے لیے جدید لیبر کالونیاں بنائی جا رہی ہیں، جس میں تمام طریقہ کا انفراسٹرکچر ہے، جو کیا کہتے ہیں میونسپلٹی کا، آپ کے سیوریج، یہ پانی اور ہر طرح کا ایک بہترین قسم کا پارک وغیرہ بھی ہیں، بہترین گلیاں ہیں اور اسٹریٹ لائٹس ہیں یہ لگی ہوئی. یہ والی مکمل جدید لیبر کالونیاں تعمیر کی جا رہی ہیں اور یہ جلد ہی مکمل ہو جائیں گی، جس کے لیے جو ہے نا محکمہ ہاؤسنگ کو فنڈ بھی منتقل کر دیے گئے ہیں. ورکر ویلفیئر کے تحت جو میرج، ڈیتھ اور تعلیمی گرانٹس کے اجرا کے لیے نا ایک جدید سسٹم متعارف کروا دیا گیا ہے، جس کے تحت جو ورکر جو سب سے پہلے اپنا کیس جمع کرائے گا، کیس کون سا جمع کرائے گا؟ میرج، ڈیتھ اور تعلیمی گرانٹس کا جمع کروائے گا. اسے ترجیحی بنیادوں پر، مطلب اب سوارے کی ضرورت نہیں، جو پہلے گرانٹ فراہم کر دی جائے گی. اور بریفنگ میں یہ بھی بتایا گیا تمام گرانٹس جو ہیں محنت کشوں کے اکاؤنٹس میں براہ راست جائیں گے. اب اکاؤنٹس میں جائیں گے، اب یہ نہیں ہے، ہاں ڈائریکٹ اکاؤنٹس، جس کا کیس کا اپروو ہوگا اس کے اکاؤنٹس میں وہ پیمنٹ جائے گی، منتقل کی جائے گی. اور جو کوئی حق نہیں مار سکتا. نہیں کوئی نہیں ہوگا اس میں. یہ شفاف کیے کر رہے ہیں، ڈیجیٹلائز چیزیں کر رہے ہیں نا ساری کی ساری. اور ورکرز ویلفیئر کے تحت نا محنت کشوں کے بچوں کے لیے ٹرانسپورٹ کی مد میں، جو بچے اسکول وغیرہ جانے کے لیے فی بچہ، جس نے اپنے بچے رجسٹر کرائے ہیں، میرے بچے پڑھتے ہیں، ان کو فی بچے 5,000 روپے، اور اگر کسی دوسرے شہر میں بچے رہتے ہیں تو 10,000 روپے ہاسٹل کے مقرر کیے گئے. اچھا، ہاں زبردست. یہ تو بڑی اچھی خبر ہے لیبر کے لیے. ہر انسان کو اپنا گھر چاہیے ہوتا ہے اور کالونی بن رہی ہے ان کے لیے، اور ان کے بچوں کے لیے ٹریولنگ کا ہر چیز اسٹڈی کا دیکھا جا رہا ہے. تو سر بہت شکریہ، شو میں بہت اچھی انفارمیشن آپ نے دی. یہ تو لیٹسٹ اپڈیٹ ہے، تو تھینک یو سو مچ. بہت شکریہ جی. یہ تھی آج کی ڈیٹیل میں ساری خاص خبریں جن کو ہم نے سر سے جانا. ملتی ہوں آپ کو اگلے شو میں اسی ٹائم پہ. اللہ حافظ.